پی ٹی آئی کا آج اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان، شہر کے داخلی خارجی راستے بند۔ آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ نے احتجاجی مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، تحریک انصاف آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے تمام داخلی اور خارجی راستے حکومت نے بند کر دیے۔ انتظامیہ نے احتجاجی مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں داخلے کے اہم مقامات کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، کنٹینرز لگا دیے گئے۔ موٹر وے M1 پر اسلام آباد سے انٹری گیٹ اور ایگزٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی میاں صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ اسلام آباد کو بالکل سیل کر دیا گیا ہے، جس طرح کے انتظامات ہیں ایسے لگتا ہے جیسے غیر اعلانیہ کرفیو ہے۔ جی بالکل اجازت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر آج پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد اسلام آباد جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ اگر میں بات کروں اجازت تو موٹر وے رنگ روڈ بابو صابو انٹرچینج پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جبکہ بابو صابو انٹرچینج کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ بابو صابو انٹرچینج پر واٹر کینن کنٹینر کی وین جو ہے وہ وہاں پر پہنچا دی گئی، اور اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس موقع پر موجود ہے، اور اسلام آباد جانے والے شہریوں کو خصوصی طور پر اس وقت کافی زیادہ جو مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں، جیسا کہ پرسوں جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس وقت پنڈی جو ہے اس کے علاوہ دیگر شہروں میں جو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، جس کے بعد اب دیکھا جائے تو لاہور میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے 6 روز کے لیے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال ہے، کل لاہور میں بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے، لیکن آج جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کے جو راستے، خاص طور پر اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، اجازت تو اسلام آباد کو اس وقت مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا، اس کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر کنٹینر لگا دیے ہیں، جیسا کہ کل وزیر داخلہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی والے جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ احتجاج کی کال مؤخر کر دی جائے، کیونکہ وہاں پر ہمارے مہمان جو ہیں ملائیشین وزیر اعظم وہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، تو اسی سلسلے میں نے ان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہ احتجاج کی کال کو مؤخر کیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو میری رہنماؤں سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے احتجاج جو ہے پرامن احتجاج کریں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم اجازت بات کریں تو وفاقی دارالحکومت کو مکمل طور پر سیل کر دی گیا ہے، اس وقت ریجس کے ساتھ ساتھ پولیس اور آرمی کی نفری جو ہے وہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی جو ہے، جیسا کہ کل محسن نقوی جو وزیر داخلہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے احتجاج کیا تو اس کو کے ساتھ نرمی سے نہیں نپٹا جائے گا، تو ان کی جانب سے واضح طور پر بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق 26 نمبر چنگی اور ٹیکسلا کے مقام پر جی ٹی روڈ پر بھی کنٹینر لگا کر اس کو بھی سیل کیا گیا ہے، جبکہ فیض آباد انٹرچینج جے پی ڈبل روڈ اور مرگلا روڈ پر بھی کنٹینر لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سنگجانی، فیض آباد، G11 چوک، گولڑا، موٹر فلائی اوور اور اس کے علاوہ انڈر پاس پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگا کر ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ریڈ زون کی سیکورٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رینجر وہاں پر تعینات کر دی گئی اور رینجر کے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور پہ بابو صابو جو ہے انٹرچینج ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دی گیا ہے، جبکہ لاہور سے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اگر اسلام آباد تو اسلام آباد موٹر وے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جی میاں صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ لاہور سے بابو صابو انٹرچینج کو بند کر دیا گیا مکمل طور پہ، مطلب کوئی ادھر کا رخ ہی نہیں کر سکتا ہے، تو جی ٹی روڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل، ترجمان موٹر وے سے میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بابو صابو انٹرچینج پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور بابو صابو انٹرچینج کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، بلکہ نہ صرف بند کیا گیا ہے، وہاں پر واٹر کینن کنٹینرز اور قیدیوں کی وینیں اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت موقع پر موجود ہے۔ لیکن دوسری جانب جو جی ٹی روڈ کے جو ترجمان ان کی جانب سے یہ بتایا گیا اس وقت جی ٹی روڈ اوپن ہے، اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے اسلام آباد کے لیے تو راستہ جی ٹی روڈ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ
اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. سرکاری سطح پر اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے سب بند کر دیے گئے ہیں. جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے ہیں. موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. کہیں سے نہ اسلام آباد میں داخل ہوا جا سکتا ہے نہ اسلام آباد سے باہر آیا جا سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کو حکومت نے خود سے نو گو ایریا بنا دیا. ہرچند کہ آج تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج دمادم مسجد اندر وہاں پر ہو سکتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری تیاریوں کے ساتھ دعویٰ کر رہی ہے کہ آج بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. اور ادھر سے کے پی کے سے بھی قافلے جو ہیں روانہ ہونے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں, اور اس دفعہ انہوں نے بڑے سخت قسم کے پہلے سے بیانات دے رکھے ہیں. جو لاسٹ ٹائم احتجاج کے لیے آئے تھے اور پھر راستے میں سے واپس پلٹ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے لحاظ کر لیا, لیکن اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے. گولی چلے گی تو جواب میں 10 چلائیں گے. تو بڑا ان کا جو ہے ایگریشن قسم کا موڈ ہے, اور دیکھتے ہیں صورتحال میں کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے حکومت پنجاب اس کو روکتی ہے, انتظامیہ اس کو روکتی ہے, اس صورتحال کو کور کرتی ہے. تاہم اسلام آباد کے اندر تو رینجرز تعینات ہے ریڈ زون کے علاقے میں, اور باقی اسلام آباد میں پنڈی میں, اور اب دیکھنا یہ کہ ڈی چوک پر کس طرح سے پہنچا جائے گا, کیونکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں پہنچیں گے. اور حکومت نے جو انتظامات کیے ہیں اس کے مطابق اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کے اوپر ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق ان کے اندر مٹی بھی بھر دی گئی ہے کہ ان کو اور زیادہ وزنی کر دیا گیا ہے کہ ان کو ہلایا نہیں جا سکتا. ایک اور اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کنٹینرز کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے, ویلڈ کر دیا گیا ہے. اس طرح کی اطلاعات مختلف ذرائع سے موصول ہو رہی ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ تو حتمی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے انتہائی سخت ترین جو ہیں وہ انتظامات کیے گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی کو احتجاج کرنے کی ہرگز قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. اور دوسری طرف سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری تیاریوں کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے احتجاجی مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت ترین, بھرپور اور مکمل تیاریاں کر لی ہیں. وفاقی دارالحکومت کے داخلے کے اہم مقامات کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. موٹر وے M1 پر اسلام آباد سے انٹری اور ایگزٹ کو بند کر دیا گیا ہے. راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بھی معطل کر دی گئی ہوئی ہے. جڑواں شہروں میں نجی تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخلی راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کے الگ سے بند کر دیا گیا ہے. فیض آباد کی بات کریں, سیکٹر I-8 کی بات کریں, یا IJP ڈبل روڈ کی بات کریں, یا مارگلا روڈ, ہر جگہ پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. مری روڈ سمیت اسلام آباد ایکسپریس وے, سنگجانی اور سیکٹر G11 چوک اور گولڑا موڑ اور 26 نمبر چونگی کو بھی بند کر دیا گیا ہے. راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. 4000 اہلکار اور افسران کو تعینات کیا گیا ہے. اسلام آباد میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے بھی سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مطلب سرکاری ہوں یا نجی تعلیمی ادارے سب بند ہیں. اور اطلاعات یہ موصول ہے کہ آج وہاں پہ دفاتر میں بھی چھٹی دی گئی ہوئی ہے غیر اعلانیہ طور پہ, اور کہا گیا کہ آج کوئی دفتروں میں نہیں آئے, لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھروں میں ٹائم سپینڈ کریں, باہر کوئی نہ نکلے, کیونکہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے. اور حکومت کے ارادے بھی یہ لگتے ہیں کہ حکومت بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی احتجاج کرنے والوں سے, اور احتجاج کرنے والوں کا موڈ یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک بار پھر بھرپور قسم کا احتجاج کریں گے. تحریک انصاف کو روکنے کے لیے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا. تحریک انصاف کے کارکنان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا. تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کرنے کا عزم کر رکھا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اسلام آباد پہنچیں گے. جو اندر موجود ہیں وہ بھی اندر سے ہی نکلیں گے اور ایک دم سے احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے, جبکہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو پر بھی مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. شہر کے تمام داخلی اور شہر کے تمام خارجی راستوں کو مکمل طور پہ بند کیا گیا ہوا ہے. کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, خاردار تاریں لگائی گئی ہیں, بھاری نفری تعینات کی گئی ہوئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کسی کو کہیں سے گزرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی.